بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو کئی سالوں تک فارسی ہندوستان کی مادری زبان رہی ہے، فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان رہی ہے۔ جس طرح آج ہندوستان کی مادری زبان، سرکاری زبان ہندی ہے، ٹھیک اسی طرح جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو کئی سالوں تک فارسی سرکاری زبان تھی، فارسی ہندوستان کی مادری زبان تھی، اور اس وقت کے اکثر علماء فارسی میں کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اگر آپ ان کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ فارسی سیکھیں۔ آج بھی چند ایسے ممالک ہیں جن کی مادری زبان فارسی ہے۔ اگر آپ ان ممالک میں جانا چاہتے ہیں یا ان ممالک کے اخبار وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان ممالک کے تعلق سے کوئی نیوز سننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی سیکھیں۔ ان ممالک کے علماء کی تحریر پڑھنا چاہتے ہیں تبھی آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی پڑھیں، فارسی سیکھیں۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں۔ سبق شازدہم یعنی 16واں سبق، مشق کے لیے فقرے اور معنی۔ او یعنی وہ، دری دیار اس دیار میں، اس شہر میں، رسیدہ یعنی پہنچا۔ یہاں پہ ایک راہ جو ہے چھوٹ گیا ہے، دری دیار رسیدہ، دیار میں ایک راہ اور پھر رسیدہ میں ایک راہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ایک ہی راہ ہے، حالانکہ دو راہ ہونا چاہیے۔ او دری دیار رسیدہ، وہ اس شہر میں پہنچا۔ او یعنی وہ، دری دیار اس شہر میں، رسیدہ پہنچا۔ او دری دیار رسیدہ، وہ اس شہر میں پہنچا۔ مجلس یاراں پریشاں شد، یہاں پہ 12 لکھا ہے، 12 نہیں ہے، 11 ہے، ٹھیک ہے۔ مجلس یاراں پریشاں شد، دوستوں کی مجلس پریشان ہو گئی۔ مجلس یاراں دوستوں کی مجلس، پریشاں شد پریشان ہو گئی۔ مجلس یاراں پریشاں شد، دوستوں کی مجلس پریشان ہو گئی۔ آئین جہاں گاہے چنا، گاہے چنی۔ آئین جہاں یعنی دنیا کا قانون، گاہے یعنی کبھی، چنا یعنی اس طرح، اور چنی مانا اس طرح۔ آئین جہاں گاہے چنا، گاہے چنی، دنیا کا قانون کبھی اس طرح، کبھی اس طرح۔ آئین جہاں گاہے چنا، گاہے چنی، دنیا کا قانون کبھی اس طرح، کبھی اس طرح۔ او باز بولایت کابل رفتہ، او یعنی وہ، باز یعنی پھر، بولایت کابل یعنی کابل کے ولایت میں، رفتہ یعنی گیا۔ او باز بولایت کابل رفتہ، وہ پھر کابل چلا گیا۔ او باز بولایت کابل رفتہ، وہ پھر کابل چلا گیا۔ او در قاہرہ اقامت و استقامت محکم ساخت، او یعنی وہ، در قاہرہ، قاہرہ ایک جگہ کا نام ہے، اقامت و استقامت محکم یعنی مستقل سکونت، ساخت یعنی اختیار کر لی۔ او در قاہرہ اقامت و استقامت محکم ساخت، اس نے قاہرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ او در قاہرہ اقامت و استقامت محکم ساخت، اس نے قاہرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ او جامع فضائل بود، وہ فضائل کا جامع تھا، جامع فضائل تھا۔ او جامع فضائل بود، وہ فضائل کا جامع تھا، وہ یعنی وہ، جامع فضائل یعنی فضائل کا جامع، بود یعنی تھا۔ او در علم سپہ گیری بے مثل بود، او یعنی وہ، در علم سپہ گیری، سپہ گیری کے علم میں، بے مثل بود بے مثل تھا۔ او در علم سپہ گیری بے مثل بود، وہ علم سپہ گیری میں بے مثل تھا۔ او در صفات حمیدہ بے عدیل بود، او یعنی وہ، در صفات حمیدہ یعنی صفات حمیدہ میں، بے عدیل بود بے عدیل تھا۔ او در صفات حمیدہ بے عدیل بود، وہ صفات حمیدہ میں بے عدیل تھا۔ من شمارا بخدا سپردم، من یعنی میں، شما یعنی آپ، را یعنی کو، بخدا یعنی خدا کو، سپردم یعنی کرتا ہوں۔ من شمارا بخدا سپردم،
میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، من شمارا بخدا سپردم، میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ نمی دانیم ہم نہیں جانتے، ما بعد ازیں اس کے بعد، ماجرا چے پیش آمد کیا ماجرا پیش آئے گا۔ نمی دانیم ما بعد ازیں ماجرا چے پیش آمد، ہم نہیں جانتے اس کے بعد ہمیں کیا پیش آئے گا۔ ٹھیک ہے، نمی دانیم ما بعد ازیں ماجرا چے پیش آمد، ہم نہیں جانتے اس کے بعد ہمیں کیا پیش آئے گا، کیا پیش آئے۔ خدا بندہ یعنی اے خدا، تو میدانی تو جانتا ہے، خدا بندہ اے خدا، تو میدانی تو جانتا ہے، کہ من کہ میں بے گناہ ہستم بے گناہ ہوں، ہستم یعنی ہوں۔ خدا بندہ تو میدانی کہ من بے گناہ ہستم، اے خدا تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ خدا بندہ تو میدانی کہ من بے گناہ ہستم، اے خدا تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اے خدا محافظ من باش، اے خدا یعنی اے خدا محافظ من باش یعنی میرا محافظ ہو جا، میری حفاظت فرما۔ اے خدا محافظ من باش، اے خدا میری حفاظت فرما۔ مجلس عشاء گلشن محبت بود، مجلس عشاء یعنی ان کی مجلس، گلشن محبت بود محبت کا باغ تھی، مجلس عشاء گلشن محبت بود ان کی مجلس محبت کا باغ تھی۔ آتش در دل موجود است، آتش یعنی آگ، در دل میں، موجود است موجود ہے۔ آتش در دل موجود است، دل میں ایک آگ موجود ہے، آتش یعنی ایک آگ، آخر میں یا لگا کر کے نا نکرہ بناتے ہیں، آتش ایک آگ یا کوئی آگ، ٹھیک ہے، جیسے کس کا من آدمی، تو کسے ایک آدمی کوئی آدمی۔ آتش در دل موجود است، دل میں ایک آگ موجود ہے۔ مردم این شہر اتفاق دارند، مردم این شہر یعنی اس شہر کے آدمی، اتفاق دارند اتفاق رکھتے ہیں، مردم این شہر اتفاق دارند اس شہر کے تمام آدمی اتفاق رکھتے ہیں۔ راشد عارف کامل بود، راشد ایک آدمی کا نام ہے، عارف کامل بود عارف کامل تھا، راشد عارف کامل بود راشد عارف کامل تھا۔ وہ از نوادر روزگار بود، وہ نادر روزگار تھا، او از نوادر روزگار بود وہ نادر روزگار تھا۔ او در شجاعت یگانہ عصر بود، او یعنی وہ، در شجاعت میں بہادری میں، یگانہ عصر یعنی زمانے کا یکتا، بود یعنی تھا۔ او در شجاعت یگانہ عصر بود وہ بہادری میں یکتا زمانہ تھا، او در شجاعت یگانہ عصر بود وہ بہادری میں یکتا زمانہ تھا۔ او در حساب مہارت کامل داشت، او یعنی وہ، در حساب یعنی حساب میں، مہارت کامل داشت کامل مہارت رکھتا تھا۔ او در حساب مہارت کامل داشت وہ حساب میں کامل مہارت رکھتا تھا۔ نور علم از جبین شما ظاہر است، نور علم علم کا نور، از جبین شما تمہاری پیشانی سے، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، از جبین شما تمہاری پیشانی سے، ظاہر است ظاہر ہے۔ نور علم از جبین شما ظاہر است، علم کا نور تمہاری پیشانی سے ہے، یعنی تمہاری پیشانی سے ظاہر ہے، یہاں پہ ظاہر چھٹ گیا ہے، علم کا نور تمہاری پیشانی سے ظاہر ہے۔ در نظر او تاثیر بدھ، در نظر او اس کی نظر میں، تاثیر بدھ ایک تاثیر تھی، در نظر او تاثیر بدھ اس کی نظر میں ایک تاثیر تھی۔ در گفتار او اثر بدھ، در گفتار او اس کی گفتگو میں، اس کی تقریر میں، اثر بدھ ایک اثر تھا، در گفتار او اثر بدھ اس کی تقریر میں ایک اثر تھا۔ من از قیاس حقیقت آدمی دانی شناسم، میں قیاس سے آدمی کی حقیقت کو پہچان لیتا ہوں۔ من از قیاس، میں قیاس سے حقیقت آدمی دانی شناسم،
آدمی کی حقیقت کو پہچان لیتا ہوں۔ من از قیاس حقیقت آدمی دانی شناسم، میں قیاس سے آدمی کی حقیقت کو پہچان لیتا ہوں۔ او در علم طب مرتبہ بلندی می دارت، او یعنی وہ در علم طب میں مرتبہ بلندی، اونچا مرتبہ، بلند مرتبہ می دارت رکھتا ہے۔ او در علم طب مرتبہ بلندی می دارت، وہ علم طب میں اونچا مرتبہ رکھتا ہے۔ او در مجلس راز خود فاش گفتہ، او یعنی وہ در مجلس میں راز خود اپنا راز فاش گفتہ صاف بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ او در مجلس راز خود فاش گفتہ، اس نے مجلس میں اپنا راز صاف بیان کر دیا۔ او در مجلس راز خود فاش گفتہ، اس نے مجلس میں اپنا راز صاف بیان کر دیا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سبق میں آپ کے لیے جو نئے الفاظ ہیں انہیں اپنی کاپی میں لکھیں اور بار بار انہیں یاد کر کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ الفاظ آپ نہیں بھولیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔